السلام علیکم. اذان دے دیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور
من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. یہ آیات کریمہ ہیں جن کے حوالے سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ آپ نے یا عبادی کے خطاب سے کیا کیا مطالب نکالے ہیں اور ان کو مد نظر رکھ کر اس آیت کا مضمون سمجھنا اور اس سے استفادہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ ماحصل اس آیت کا یہ ہے کہ جو لوگ دل و جان سے تیرے یا رسول اللہ، تیرے یا رسول اللہ، یا بمانا اور نہیں بلکہ اے رسول مراد ہے. تو یاد رہے کہ جو لوگ دل و جان سے تیرے یا رسول اللہ غلام بن جائیں گے ان کو وہ نور ایمان اور محبت اور عشق بخشا جائے گا کہ جو ان کو غیر اللہ سے رہائی دے دے گا. تو محبت اور عشق کا بخشا جانا یہ غیر اللہ سے رہائی کے لیے ضروری ہے. یہی وہ مضمون ہے جو میں گزشتہ خطبے میں بیان کر چکا ہوں. اس کے بعد اور پہلو ایسے ہیں جو زیادہ وضاحت کے ساتھ کھولنے والے ہیں. فرماتے ہیں اور اسی دنیا میں ایک پاک زندگی ان کو عطا کی جائے گی اور نفسانی جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے وہ نکالے جائیں گے. نفسانی جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے وہ نکالے جائیں گے. دراصل انسان یا اپنے نفس کا غلام اور اپنی خواہشات کا عاشق ہوتا ہے یا اللہ کا اور اللہ کے رسول کا. درمیان میں باقی کوئی اور منزل ہی نہیں ہے. جو بھی محبوب ہو خدا اور اس کے رسول کے سوا یعنی ان کے مقابل پر وہ سب نفس کی عبادت کرنے کا دوسرا نام ہے. اس کے سوا اور کوئی حقیقت نہیں اور اس عبادت میں کوئی زندگی نہیں ہے. اسی کا نام موت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو کیسی عمدگی اور قوت کے ساتھ کھولا ہے کہ وہ جو نفسانی جذبات کی تنگ و تاریک قبروں سے وہ نکالے جائیں گے. اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں وہ حشر برپا کرنے والا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جائیں گے. فرمایا اسی کی طرف یہ حدیث اشارہ کرتی ہے انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی یعنی میرے قدم پر لوگ اٹھائے جائیں گے. یعنی میں وہ مردوں کو اٹھانے والا ہوں جس کے قدموں پر لوگ اٹھائے جاتے ہیں. یعنی اٹھائے جائیں گے کی بجائے مسلم صاحب نے ترجمہ فرمایا ہے اٹھائے جاتے ہیں کیونکہ مضارعہ کے دونوں ترجمے ممکن ہیں. جاتے ہیں اٹھائے جائیں گے. تو آپ نے یہ بہت زیادہ پرحکمت ترجمہ فرمایا. میں نے غلطی سے یہ ترجمہ سرسری طور پر کیا اٹھائے جائیں گے مگر حضرت مسیح علیہ السلام کا ترجمہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس دنیا میں ہی لوگ جو زندہ ہوتے ہیں وہ مردے جو صدیوں سے گڑے ہوئے تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندے کر دیے. یہ مستقبل کا وعدہ نہیں اس دنیا میں ہوتا ہے اور سامنے ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. اور اگر یہ حقیقت کھل کر سامنے نہ آتی تو پھر یہ قرآن کریم کا دعویٰ کہ تم اس بندے کی غلامی کرو گے تو تم خدا تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہو سکتے. یہ دعویٰ محض ایک دعویٰ رہتا ہے. اس کا کوئی ثبوت نہ ہوتا. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
جو گناہوں کی قبروں میں گڑے ہوئے مردے زندہ کر کے دکھا دیے، یہ ثابت کر دیا کہ اللہ ہر گناہ بخش سکتا ہے، اور ہر گناہ خدا تعالیٰ کی بخشش کے تابع ایسے بخشا جائے گا جیسے اس کا وجود ہی کوئی نہیں تھا۔ اثر نو ایک نئی زندگی تمہیں عطا کی جائے گی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی مضمون کے متعلق مزید بیان فرماتے ہیں، انسان تو دراصل بندہ یعنی غلام ہے۔ غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ مالک جو حکم کرے اسے قبول کرے۔ اسی طرح اگر تم چاہتے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ۔ غلام ہوئے بغیر فیض ممکن نہیں ہے، اور غلام ہونے کا نام گناہوں سے نجات ہے۔ بس یہ خیال کہ گناہوں میں مصروف رہو اور نجات کی توقع رکھو، یہ بالکل ایک باطل خیال ہے جس کا ان آیات سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں۔ مراد یہ ہے کہ اگر زندگی میں تمہیں غلامی کی توفیق مل گئی، پھر تمہارے پچھلے گناہ کا پہاڑوں کے برابر بھی ہوں، وہ ایسے ختم کر دیے جائیں گے، فنا کر دیے جائیں گے گویا ان کا وجود کوئی نہیں تھا۔ بس اگر تم چاہتے ہو کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض حاصل کرو تو ضرور ہے کہ اس کے غلام ہو جاؤ۔ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ۔ اس جگہ بندوں سے مراد غلام ہی ہیں، نہ کہ مخلوق۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بندہ ہونے کے واسطے ضروری ہے کہ آپ پر درود پڑھو اور آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، سب حکموں پر کاربند رہو۔ پس درود کا تعلق بھی یہ غلامی میں لانے کے لیے ایک بہت ہی اہم تعلق ہے، اور درود کا تعلق پھر اسی محبت سے ہوا کرتا ہے جو دراصل ہر مصیبت سے نجات بخشنے والی محبت ہے، یعنی اللہ اور رسول کی محبت۔ جتنا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو، اسی کے دل کی گہرائی سے درود اٹھتے ہیں، اور اگر یہ محبت نہ ہو تو وہ درود بالکل بے معنی اور لغو ہیں، ان کی کوئی بھی حقیقت نہیں۔ زبان سے درود اٹھنا جن کی جڑیں دل سے نہ پھوٹ رہی ہوں، وہ ایسے ہی درخت ہیں جن کی جڑیں اکھڑ چکی ہوں، ان کا جڑوں سے کوئی تعلق نہ رہے، وہ 1000 سال بھی رہیں تو پھل نہیں لا سکتے۔ بس درود کی حقیقت محبت سے ہے، اور محبت کے بغیر درود کے کوئی بھی معنی نہیں ہے۔ بس آپ فرماتے ہیں، آپ کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرو، سب حکموں پر کاربند رہو۔ یہ بھی ایسا سلسلہ ہے جو جیسا کہ میں نے بیان پہلے بھی کیا تھا، محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، اور پھر ایسی غلامی کہ ایک بھی حکم سے انسان باہر نہ جائے، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے، اور اسے محبت آسان کر سکتی ہے، اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بار بار آپ کو یاد دہانی کروا رہا ہوں کہ اس مضمون کی مشکلات کو بھی سمجھیں۔ کہنے میں بہت آسان باتیں ہو گئی ہیں، مگر جتنا غور کریں گے اس کی مشکلات آپ کو پہاڑوں کی طرح سامنے دکھائی دیں گی۔ بعض دفعہ ایک عادت بھی انسان سنت اختیار کرنے کی خاطر چھوڑ نہیں سکتا، اور وہ جو ہزاروں ایسی عادتوں میں جکڑے ہوئے ہوں، ان کو یہ کہہ دینا کہ اطاعت کرو تو تم نجات پا جاؤ گے، یہ حل کی طرف اشارہ کرنے والی بات بھی تو ہے، لیکن حل پر عمل کروانے کے لیے یہ بات کافی نہیں۔ کیونکہ اگر کسی کو کہا جائے کہ یہ دیکھو یہ پہاڑ ہے، اس کی چوٹی پہ چڑھ جاؤ تو تمہیں دور دور کی عجیب چیزیں دکھائی دیں گی جو تم نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں، اور وہ پہاڑ ایسا سٹیپ ہو، اتنا تیزی سے اوپر چڑھ رہا ہو کہ بڑے بڑے ماہرین کے بھی پتے پانی ہو جائیں اس کی وسعتوں کو دیکھ کر۔ تو کوئی آدمی کہے میں نے تو تجھے دکھا دیا تھا کہ یہ رستہ ہے، اور پھر تو نے نہیں سفر کیا، یہ تیرا قصور ہے۔ تو یہ جو مہمہ ہے مشکل کا اور آسان کا، ان دونوں کا آپس کا تعلق، اس سلسلے میں کچھ باتیں میں نے گزشتہ خطبے میں بیان کی تھیں۔ اب میں مزید اس مضمون کو آپ کے سامنے کھولوں گا۔
حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں جب انسان خدا تعالیٰ کی محبت میں ایسا محو ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی نہیں رہتا، تب اس فنا کی حالت میں ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں، کیونکہ اس حالت میں ان کا وجود درمیان نہیں ہوتا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، یعنی ان لوگوں کو کہہ دو کہ اے میرے بندو، خدا کی رحمت سے نومید مت ہو، خدا تمام گناہ بخش دے گا۔ اب دیکھو اس جگہ یا عباد اللہ کی جگہ یا عبادیہ کہہ دیا گیا، حالانکہ لوگ خدا کے بندے ہیں، نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے، مگر یہ استعارے کے رنگ میں بولا جاتا ہے۔ ان امور پر غور کرتے ہوئے جو ایک حقیقت انسان کے سامنے ابھرتی ہے یا ابھرنی چاہیے، وہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے چاہے غلام کے معنوں ہی میں استعمال کیا ہو، آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیوں فرمایا کہ تو ان سے کہہ دے میرے بندو؟ اس کلام میں اشتباہ کا ایک خطرہ تو بہرحال رہتا تھا، تو ضرورت کیا تھی، اس میں حکمت کیا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اپنے بندوں کو آپ کے سپرد اس طرح کر دیا کہ وہ مخاطب کرتے ہوئے یہی لفظ بولیں کہ اے میرے بندو۔ اصل بات یہ ہے کہ جو وعدہ کیا جا رہا ہے وہ بہت بڑا ہے، اور گناہ گاروں کو جب مخاطب کیا جا رہا ہو کہ تم خدا کی بخشش سے مایوس نہ ہو، تو جتنا بڑا گناہ گار اتنا ہی خدا کے تصور سے دور۔ اب اس کو ایک فرضی بات پر یقین کیسے آئے گا؟ یہ تو ناممکن ہے، نہ اس نے خدا دیکھا نہ سنا، نہ اس سے کبھی دل میں تعلق پیدا ہوا۔ اب کسی بعض دفعہ صدمے کے نتیجے میں، بعض دفعہ ویسے ہی اللہ تعالیٰ دل کی آنکھیں کھول دیتا ہے، اس کو توجہ پیدا ہو اور وہ کہے کہ میں نے خدا تعالیٰ سے بخشش مانگنی ہے، تو کس خدا سے کس حد تک بخشش کی امید رکھ سکتا ہے؟ جب تک کوئی نمونہ سامنے نہ ہو، انسان اس بات پر ایمان نہیں لا سکتا۔ بس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ظاہری نمونہ تھے بخشش کا، جس سے بڑھ کر بخشنے والا اور رحم کرنے والا کوئی انسان کبھی پیدا نہیں ہوا۔ آپ کی ساری زندگی ایک بخشش کا اتنا عظیم اور پاک نمونہ تھی کہ انبیاء کی زندگی کو بھی آپ گہری نظر سے دیکھیں، جانچیں، تلاش کریں، مگر آپ کو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود انبیاء کے زمرے میں بھی کہیں دکھائی نہیں دے گا، یعنی اس شان کا وجود، رحمت اور بخشش کا آپ ایسا کامل نمونہ تھے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں آپ کے متعلق فرماتا ہے ان بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ وہ مومنوں کے لیے خدا تعالیٰ کی دو صفات کا ایسا مظہر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے وہ صفات اس کو عطا کر دیں گویا۔ رؤوف بے انتہا رافت کرنے والا اور شفقت کرنے والا، اور رحیم بار بار رحم کرنے والا، ایک دفعہ غلطی ہوئی، دوسری دفعہ ہوئی، تیسری دفعہ ہوئی، پھر رحم کرنے والا، اور ذاتی معاملات میں گناہ بخشنے والا، مگر اللہ کے معاملات میں اس کی امانت بخشش کی راہ میں حائل ہو جاتی تھی۔ یہ وہ مضمون ہے جس کو سمجھانے کی خاطر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نمائندگی میں یہ حق دیا کہ تو کہہ دے میرے بندو۔ اب یہ دو باتیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا ایک اتنا نمایاں پہلو ہیں، اس کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں بہت سے لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ آن حضور اپنے نفس کے معاملے میں اتنے رحیم تھے کہ آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ غلام جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا، ان کی روایات آپ دیکھ پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ بارہا غلطیاں کیں، بارہا وعدے کیے اور نہیں پورے ہو سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کام پہ بھجواتے ہیں
اور جا کے کھیل میں لگ جاتا ہے اور کام بھول جاتا ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں, پوچھتے ہیں کیا ہوا تھا, اور کوئی سازش نہیں, خود کام کرتے ہیں. اپنی ازواج مطہرات سے جو آپ کا حسن سلوک ہے وہ رحیمیت اور رافت دونوں کا ایک ایسا نمونہ ہے کہ دوسرے انسان میں دکھائی نہیں دیتا. مگر جہاں مالک تھے اپنے معاملات کے, وہاں بخشش بے انتہا. جہاں خدا کی طرف سے نمائندہ تھے اور امین تھے, وہاں یہ فرمایا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ ڈالتا. یہ وہ حیرت انگیز مضمون ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. خدا تعالیٰ بھی اس لیے رؤوف الرحیم اور بے مثال رؤوف الرحیم ہے کہ وہ ہر چیز کا مالک ہے. بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک رستہ دکھاتے ہیں کہ جو آپ کے قبضے میں چیز تھی, جس کے آپ مختار تھے, اس میں بے انتہا رحم کیا ہے, بے حد بخشش سے کام لیا ہے. جس میں خدا مالک تھا وہاں آپ نے کوئی تصرف نہیں کیا, ادنا سا بھی تصرف نہیں کیا. مگر اللہ مالک ہے, اس لیے محمد رسول اللہ پر انسان ٹھہر سکتا ہی نہیں, کیونکہ ایک ایسے مالک کی طرف آپ کو بلایا جا رہا ہے جو ہر قسم کے گناہ بخش سکتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اختیار میں جتنے تھے وہ آپ نے بخش کے دکھا دیے, جو اختیار میں نہیں تھے وہ خدا سے ملے بغیر بخشے جا ہی نہیں سکتے. اس لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نمونہ وہاں تک دکھایا جہاں تک انسانی اخلاق ترقی کر سکتے ہیں, اور اس کے بعد جب اللہ کی حد شروع ہو جاتی ہے وہاں آپ اس مقام پر ٹھہر جاتے ہیں اور بندوں کو خدا کے سپرد کر دیتے ہیں. بس اپنے پاس آپ نے کسی بندے کو روکا ہی نہیں. ہر بندہ جو آپ کا بندہ بنا اس کو خدا کے سپرد کیا اور اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا, اور وہ لوگ پھر عباد الرحمن بن گئے. چنانچہ جہاں ایک طرف یہ فرمایا کہ یا عبادی, وہاں دوسری طرف عباد الرحمن کی صفات بیان فرمائی ہیں کہ اب یہ بندے جو محمد رسول اللہ کے بندے تھے یہ رکے نہیں جب تک عباد الرحمن نہ بن گئے ہوں, اور جب اللہ کے رحمان کے بندے بن جائیں پھر ان کی کیا کیا شان ظاہر ہوتی ہے, وہ ساری باتیں ان آیات میں بیان فرمائی گئی ہیں. تو عباد کا جو مضمون ہے قرآن کریم کے حوالے سے وہ میں آپ کے سامنے مزید کھولوں گا, مگر یہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کا اقتباس میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے اس میں یہی بات بیان فرمائی گئی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک وسیلہ تھے جو خدا کے بندوں کو بندہ بنا کے محمد رسول اپنے آقا کے سپرد کرتے تھے. تو ان بندوں کا جو خدا کے بندے کہلاتے ہیں, پہلے بندہ بننا تو ثابت ہو, اس کے بغیر وہ کیسے بخشش کے طلبگار ہو سکتے ہیں. اس سلسلے میں قرآن کریم نے جو مختلف مضامین بیان فرمائے ہیں میں ان کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انابت کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ اس میں دراصل محبت کا بھی مضمون ہے, اور انابت کے نتیجے ہی میں دراصل انسان گناہوں کو قابو پا سکتا ہے, اور انابت کے نتیجے ہی میں اس دنیا میں عذاب سے مخلصی ہو سکتی ہے. اور یہ مضمون بہت گہرا اور لازمی ہے, اس کو سمجھے بغیر آپ بخشش کی اور آئندہ زمانے مرنے کے بعد کی امیدیں قائم نہیں کر سکتے. ان امیدوں پر آپ کو یقین نہیں آ سکتا, کیونکہ جب تک اس دنیا میں انابت کے نمونے آپ کے سامنے نہ ہوں اس وقت تک اس دنیا میں کیا ہوگا اس کے متعلق آپ کو یقین نہیں کر سکتے. اس کے لیے ایک تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہمیں یہ مضمون سمجھایا, دوسرا روزمرہ کے تجربے سے بھی خدا تعالیٰ اسی مضمون کی طرف توجہ دلاتا ہے.
فرمایا افلم یروا الی ما بین ایدیہم وما خلفہم من السماء والارض ان نشاء نخسف بهم الارض اور نسقط علیہم کسف من السماء ان فی ذلک لآیۃ لکل عبد منیب. وہاں بھی عبد اور انابت کا ذکر تھا، عبد بنو اور منیب بنو، اور اس آیت میں بھی عبد اور منیب بننے کا ذکر ہے. اور مضمون یہی ہے کہ تمہیں عذاب سے اگر نجات چاہیے تو عبد منیب بن کے دیکھو خدا تمہیں کس طرح بچاتا ہے. چنانچہ فرماتا ہے تم نے دیکھا نہیں جو تمہارے سامنے ہے، ان لوگوں نے افلم یروا ان لوگوں نے دیکھا نہیں کہ جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. آسمان اور زمین میں سے جو کچھ بھی ہے، ان نشاء نخسف بهم الارض اور نسقط علیہم کسف من السماء، ان کے لیے تو نہ زمین محفوظ ہے نہ آسمان محفوظ ہے. یہ عجیب مضمون بیان فرمایا گیا ہے کہ تم بڑے امن سے بظاہر چلتے پھرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ جو عذاب ہے کوئی اتفاقی واقعہ ہے. آسمان کے نیچے ایک محفوظ چھت کے نیچے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ اتفاقی حادثہ ہے. لیکن کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ اگر ہم چاہتے تو زمین میں ان کو دھسا دیتے، زمین ان کو لے ڈوبتی، اور آسمان سے جو ٹکڑے برستے ہیں یعنی اجرام فلکی وہ ان کا کچھ بھی نہ چھوڑتے. ان کی تباہی کے لیے یہ دونوں چیزیں کافی تھیں. اب نہیں دیکھا سے کیا مراد ہے؟ ان لوگوں نے نہیں دیکھا. قرآن کریم کی دوسری آیات سے پتہ چلتا ہے کہ اس مضمون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین میں پھرو، غور کرو تو تمہیں یہ حقیقتیں سمجھ آ جائیں گی. دنیا کی جو میں جو بڑی بڑی حیوانی یا انسانی نسلیں تباہ و برباد ہوئی ہیں، ان کے دو ہی طریقے تھے جو ہمیں قدرت میں ملتے ہیں. یہ ایسے عظیم زلزلے آئے ہیں، ایسے ہیبت ناک زلزلے آئے ہیں کہ وہ لوگ زمین میں دھس گئے. اور بڑی بڑی قومیں ہیں جن کے اب سراغ مل رہے ہیں، ان کا نشان بھی نہیں ملا، زمین یوں پھٹی ہے اور ان کو لے ڈوبی اپنے اندر، پھر مل گئی. اور جانور بھی بکثرت اسی طرح زمین کا لقمہ بن گئے، یعنی زمین پھٹتی رہی اور وہ جانور ان میں ڈوبتے اور غرق ہوتے رہے، اور پھر ان پر زمین پھر مل گئی. اور یا پھر آسمان سے میٹیورز کی بارشیں ہوئی ہیں، اور بعض دفعہ اتنی زبردست ہوئی ہیں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا تھا، جو ڈائناسورز کی نسل ہے یہ آسمانی بارش کے نتیجے میں برباد ہوئی ہے. یعنی سمندر میں اتنا بڑا میٹیور، یعنی آسمان کا ایک ٹکڑا گرا ہے، اجرام فلکی میں سے ایک بڑا ٹکڑا گرا ہے کہ اس نے مدتوں سورج سے زمین کا واسطہ کاٹ دیا. اتنی بڑی دھند اٹھی ہے، اتنے بڑے بادل بنے ہیں کہ جو ساری زمین پہ چھا گئے، اور ان لوگوں کے لیے نہ سبزی رہی، ان جانوروں کے لیے نہ سبزی کھانے کے لیے رہی، نہ کوئی اور غذا. اور یہ ساری ڈائناسورز کی نسل چند ہزار سال کے اندر اندر فنا ہو گئی یا لاکھ سال کے اندر فنا ہو گئی. لیکن جو کائنات کا عرصہ ہے اس میں چند ہزار یا چند لاکھ سال ایک بہت ہی معمولی عرصہ ہے. مگر یہ عذاب آسمان سے اترا تھا. تو دو ہی طریق ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم دیکھو تو صحیح، آسمان سے بھی ہم جب فیصلہ کرتے ہیں تو ایسی بارشیں برساتے ہیں کہ نیچے جس زندگی کو فنا کرنا مقصود ہو اس کا کچھ بھی باقی نہیں چھوڑتے. اور زمینیں بھی پھٹتی ہیں، اور دیکھو کتنے بڑے بڑے جنگلات اور کتنے بڑی بڑی جانوروں کی نسلیں زمینوں میں دفن پڑی ہوئی ہیں. یہ ثبوت ہے جو سامنے ہے. اس کے بعد فرمایا ان فی ذالک لآیۃ لکل عبد منیب. اس میں نشان ہے ایک بہت بڑا ہر اس عبد کے لیے جو اللہ کی طرف جھکنے والا ہو، کہ نجات ہے تو خدا سے ہے، اور منیب ہوئے بغیر تم عبد بنتے نہیں ہو.
اس لیے اللہ کے بندے بنو گے تو اللہ کی کائنات سے ہر پہلو سے امن میں آ جاؤ گے. نہ زمین تمہیں کھا سکے گی، نہ آسمان نگل سکے گا. اگر تمہیں باقی رہنا ہے اور دنیا میں بھی اگر باقی رہنا ہے تو یہی ایک طریق ہے. آخرت کی بات تو بعد میں آئے گی. دنیا میں ان تاریخی حقائق کی طرف قرآن کریم اشارہ فرما کر ایک قطعی یقینی دلیل پیش کرتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عبد منیب بچائے جائیں گے تو یہ اس کا ایک نظام ہے جس پر غور کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی تعلق میں قرآن کریم فرماتا ہے والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها وانابوا الی اللہ لہم البشریٰ فبشر عباد. کہ خدا کے بندہ بننا چاہتے ہو تو دو بندے نہیں بن سکتے بیک وقت. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تم طاغوت کے بھی بندے ہو اور اللہ کے بھی بندے ہو، شیطان کے بھی بندے ہو اور دنیا میں جو سرکش لوگ ہیں ان کے پیچھے چل رہے ہو اور ساتھ ہی اللہ کے بھی بندے بن جاؤ. تو ایک بندگی سے توبہ کرنا بھی ضروری ہے اور وہ طاغوت کی بندگی ہے. فرمایا والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، وہ لوگ جو ہر سرکش سے اجتناب کرتے ہیں، کنارہ کشی کرتے ہیں، اس وجہ سے ان یعبدوها کہ کہیں اس کی عبادت ہی نہ کرنے لگے. اور یہ بھی ایک بڑا ہی عظیم ان فطرت کا ایک راز ہے جو خدا تعالیٰ اس میں کھول رہا ہے. جو جابر لوگ ہوں، جو باغیانہ روح رکھتے ہوں اور بغاوت کی طرف آمادہ کرنے والے ہوں، اگر کوئی انسان ان کے قرب میں رہے گا تو ان کی عبادت کیے بغیر رہ نہیں سکتا. یعنی کلیتاً ان کے حضور سجدہ ریز ہوئے بغیر ان کا قرب نصیب ہو ہی نہیں سکتا. بس جابر لوگ اور بدماش لوگ اور ان کے ساتھ جو لوگ پھرتے ہیں ان کا یہی تعلق ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ جابر اور بغاوت کی تعلیم دینے والا ہے اپنے متعلق بغاوت کا ایک ذرہ بھی برداشت نہیں کر سکتا. اور جتنی بھی کہانیاں ہیں یا واقعات مافیا کے آپ سنتے ہیں ان میں یہ بات بڑی نمایاں طور پر آپ کو دکھائی دیتی ہے کہ مافیا کے جو بڑے بڑے سربراہ ہیں وہ ہر نظام کے خلاف اپنے چیلوں چانٹوں کو بغاوت کے لیے آمادہ کرتے، اس پر تیار کرتے، ان کو تحفظ دیتے اور اس طرح وہ نظام کو بالکل بے بس اور بیکارہ کر کے دکھا دیتے ہیں. مگر اپنے متعلق اگر ادنا سی آنکھ میں میل دیکھیں گے تو بلا تردد اس کو مروا دیتے ہیں، ذرہ بھی رحم سے کام نہیں لیتے. خواہ اپنا عزیز ترین قریبی کیوں نہ ہو، باپ بیٹوں کو مروانے میں قطعاً کوئی تردد نہیں کرتے. اور یہی مضمون ہے جو قرآن کریم بیان فرما رہا ہے. کہتے وہ سرکش لوگ جو نظام کے باغی ہوں، تم اگر ان کے قریب رہو گے تو لازماً ان کی عبادت کرنی پڑے گی، اس کے بغیر تمہارا ان کے ساتھ کوئی رہ ہی نہیں سکتا. ہر ایسے موقع سے دور بھاگو. جابر کو دور کا سلام اگر ضروری پڑے ہو تو اس سے زیادہ اس کے ساتھ کوئی قرب کا تعلق نہ رکھو، ورنہ بدصحبت کے بد اثرات کی بات نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ. فرماتا ہے ان کے عباد بنو گے تم، ان کے عبد بنے بغیر تمہارے لیے چارہ کوئی نہیں ہوگا. تو ہر ایسی مجلس سے دور بھاگنا اور ہر ایسے حاکم سے پرے ہٹنا جو جابر ہو، ہر وہ شخص جو بغاوت کی تعلیم دینے والا ہو، اس سے کنارہ کشی کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے عباد بننے کی آپ میں صلاحیت ہی پیدا نہیں ہو سکتی. تو قرآن کریم جو مشکل مضامین بتاتا ہے ان کے رستے بھی دکھاتا ہے. بہت بلندی ہے مگر بچنے کے یہ طریقے ہیں. بغیر علم کے تم کیسے عباد اللہ بن جاؤ گے؟ یہ جانو کہ فلاں کی عبادت سے بچنا ہے اور وجوہات بیان فرما دیں کیوں بچنا ہے. اس لیے کہ تمہیں بے اختیار کر دیں گے، وہ تمہیں طاقت ہی نہیں رہے گی کہ ان کے اثر سے باہر رہ سکو. صرف فرماتا ہے
इज्तनबु तागूत अन याबुदूहु व अनाबू इलल्लाह है, फिर उनमें यह ताकत पैदा होगी कि अल्लाह की इनाबत करें, अल्लाह की तरफ इनाबत करें। जब एक जगह से ताल्लुक़ तोड़ बैठे और बुराइयां समझ आ गईं और बुराइयां समझने के नतीजे में दिल में ख्वाहिश पैदा हुई कि खुदा की तरफ झुकें, उनके मुतल्लिक़ फरमाया लहुमुल बुशरा व बश्शिर इबाद, उनके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, बस मेरे बंदों को मुझ खुशखबरी दे दो। अल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनहु, वो लोग जो बात सुनते हैं फिर उसमें से जो बेहतरीन है उस पर अमल करते हैं। उलाइक अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइक हुम उलुल अलबाब, यही वो लोग हैं जिनको अल्लाह हदायत अता फरमाता है और यही अक्ल वाले लोग हैं। अब आप देखें कि जिस आयत की मैंने तिलावत की थी, बैन ही वही बात है जो एक और रंग में समझाई जा रही है। वहाँ आपने देखा इबाद और जो इसराफ करने वाले हैं, वो इबाद जो इसराफ करने वाले थे जिन्होंने बहुत बड़े बड़े जुल्म किए थे और ज़्यादतियाँ की थी, उनको फरमाया है कि तुमने खुदा की रहमत से मायूस नहीं होना क्योंकि वो गफूर रहीम है। और तरीक़ा ये बताया अनीबू इला रब्बिकुम, अल्लाह की तरफ झुको और अल्लाह की मोहब्बत के नतीजे में उसकी तरफ मायल हो। और तीसरी आयत में फरमाया वत्तबिऊ आसना मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, कि तुम जो भी तुम्हारे रब की तरफ से उतारा गया है तुम पर, उसका बेहतरीन हिस्सा पकड़ा करो, अपने इरादे बुलंद रखो, अपने हौसले ऊंचे करो और इस बात पर राज़ी ना हुआ करो कि जो कम से कम तुमसे तवक्को की जा रही है उतनी ही पूरी कर दो। ऊंची तवक्कुआत रखो, फिर तुम्हारे लिए ये मामला आसान होगा, मुश्किल नहीं होगा। और इसमें भी एक बहुत ही गहरा फितरत का राज है जो बयान फरमाया गया है। जो लोग थोड़े पर राज़ी हों और थोड़े पर हाथ मारने की कोशिश करें, उनके लिए थोड़े पर कायम रहना भी मुमकिन नहीं हुआ करता, क्योंकि इंसान अपने इरादे को हमेशा अक्सर औक़ात पूरी तरह मुकम्मल तौर पर पूरा नहीं कर सकता। तो जो शख्स ये कहे कि मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, जो कम से कम है उससे बचूँगा, जो मैं कम से कम ताकत रखता हूँ उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करूँगा, वो लोग उस कम से कम पर भी कभी पूरे नहीं हो सकते। जो बुलंद इरादे रखें उनका माहासल उससे बहुत ज़्यादा होता है जो कम इरादे लेकर एक सफ़र शुरू करते हैं। चुनांचे बसा औक़ात जो ये समझते हैं कि हमने पास होना है, वो बेचारे पास भी नहीं होते। अक्सर फेल होने वाले वही हैं जिनकी नीयत शुरू से पास होने की थी, मगर जिनकी नीयत ये हो कि हमने अव्वल आना है, रिकॉर्ड तोड़ने हैं, उनको हमने देखा है कि वो फर्स्ट क्लास भी ले तो रोते हैं कि हम सिर्फ स्कूल में अव्वल आ सके, हमने तो सारे इलाके में अव्वल आना था। तो सारे इलाके में अव्वल आए, वो इस बात पर रोते हैं कि यकीन था कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे मगर नहीं तोड़ सके। तो उनका माहासल उनके लिए खुशी की बजाय इसलिए दुख का मुझे बनता है कि जितनी बुलंद तवक्कुआत थीं उतनी पूरा नहीं कर सके। इस राज को जिस तरह खुदा ने समझाया है, इसको समझकर जब अंबिया की ज़िंदगी का हाल देखते हैं तो उनकी गिरिया उजारी की समझ आ जाती है। कितने बड़े बड़े इरादे लेकर वो लोग निकले थे, अल्लाह के ताल्लुक़ में उसके हुजूर अपना सब कुछ पेश कर देने में, उसके हुजूर अपनी रूहों की गर्दनों पर छुरियां फेर देने के लिए हमेशा आमादा और तैयार। और ख्वाहिशात ये कि आनन फानन हम वो इनकलाब बर्पा कर दें जो अजीम इनकलाब है जो उनके सुपुर्द किया गया है, वो हशर बर्पा करके दिखा दें जो कदमों से उठाया जाना था, जिसके मतलब खुदा ने फरमाया या मोहम्मद तेरे कदमों से हशर बर्पा होगा। और सब्र में रोते रोते जिंदगी काटी, रातों को उठकर गिरिया उजारी की खुदा के हुजूर कि वो हासिल नहीं हो रहा जो मैं करना चाहता हूं। अल्लाह ताला फरमाता है ये नहीं हो सकता। बाज लोग ऐसे हैं जो
جن کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، ان کے خلاف خدا کا فیصلہ ہو چکا ہے، ان کے لیے تو روتا ہے، ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر رہا ہے۔ تو ارادے بلند تھے، اس لیے جو بھی حاصل ہوا وہ تھوڑا دکھائی دیا ہے، مگر اس مقام سے تھوڑا دکھائی دیا جس مقام پر فائز تھے، اس ادنا مقام سے جس پہ ہم ہیں۔ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابیوں کو دیکھتے ہیں تو انسان حیرت کے سمندر میں غرق ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی زندگی میں صرف 62.5 سال کی زندگی پائی ہے، اتنا بڑا انقلاب برپا کر دیا، سارے عرب پر اسلام کو مسلط کر کے دکھا دیا۔ عرب کے کناروں سے اسلام چھلانگیں نکال، جس طرح سیلابی نہریں اچھل اچھل کر باہر جاتی ہیں، اس طرح ان کناروں سے اچھل اچھل کر اسلام باہر نکلا ہے اور دور دور تک دوسری حکومتوں اور سرزمینوں میں پھیل گیا، چین تک جا پہنچا۔ اور حالت یہ ہے کہ راتیں رو رو کر گریہ وزاری سے بسے ہو رہی، بخشش سے طلب کرتے، اے اللہ مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی مجھے معاف فرما۔ تو جتنے بلند ارادے کرو گے اتنا تمہارا کچھ حاصل کرنے کا امکان ہوگا، جتنی چھوٹی ہمتیں رکھو گے اتنا کم امکان ہوگا۔ بس آسن کے لفظ پر اس موقع پر زور دینا کہ گناہگار آئے ہیں، ابھی توبہ کی ہے، ان سے یہ توقع کہ بہترین کر کے دکھا دیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی انسان نے یہ کلام بنایا ہوتا تو کبھی یہ نہ کہتا۔ انسان نے یہ کلام بنایا ہوتا تو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم توبہ کر رہے اب تھوڑی تھوڑی کرنا، بلند باتوں پہ ہاتھ نہ ڈالیں، یہ اوپر کے لوگوں کے لیے ہیں، تو اپنی توفیق کے نیچے ساتھ ساتھ رہنا، ادھر توبہ اور ادھر اچانک جو آسن ہے اس پر ہاتھ ڈالو، جو سب سے بلند ترین ہے اس کو پکڑو۔ اس لیے کہ بلندی کی اوپر ہاتھ ڈالنا ادنا مراتب کے یقینی ہونے کے لیے ایک قطعی طور پر ضامن بات بن جاتی ہے۔ جس نے ہمالہ کی چوٹی سر کرنی ہے وہ کم سے کم بیس کم تک تو پہنچے گا ہی نا، لیکن جس نے ایک چھوٹی سی پہاڑی ایک ٹیلے پہ چڑھنا ہے وہی اس کی دنیا ہے، وہی اس کی عظمتیں اور رفتیں ہیں، وہ اس سے رفتیں ہیں، ان سے آگے وہ جا ہی نہیں سکتا۔ پھر بعض لوگ ٹیلا بھی نہیں چڑھ سکتے، وہ بیچ میں پھنس کے رہ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم نے جو مضامین بیان فرمائے ہیں ان پر آپ غور کر کے دیکھیں، کس طرح رستوں کو مشکل دکھاتے ہوئے آسان کرتا چلا جاتا ہے، کوئی پہلو باقی نہیں چھوڑتا۔ فرمایا اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ہدایت دے دی ہے۔ یہدی کا وعدہ نہیں ہے، یہ بھی بڑی عظیم بات ہے۔ فرمایا الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، وہ لوگ جو بات سنتے ہیں اور پھر سب سے اعلیٰ بات اس میں سے جو ہے اس کو اختیار کر لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ وعدہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے گا، فرمایا ان کو دے دی اللہ نے ہدایت، وہ تو ہدایت پا چکے ہیں۔ اولئک ھم اولو الالباب، یہ ہیں عقل والے لوگ۔ تو یہ جو بخشش کا مضمون اور پھر حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی میں اللہ کا غلام بننے کا مضمون ہے، اس کو باریک نظر سے سمجھیں تو جتنا مشکل ہے اتنا آسان بھی ساتھ ہوتا چلا جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ پہلی جو آیات تھیں جو ابھی پڑھی ہیں سورہ زمر کی 18 اور 19 آیات تھیں، اب یہ سورہ المومن کی 14 اور 15 آیات ہیں۔ هو الذی یریکم آیاتہ وینزل لکم من السماء رزقا وما یتذکر الا من ینیب فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ انسان کی راہ میں جہاں اپنے نفس کی خواہشات اور جو نفسانی امنگیں ہیں وہ حائل ہوا کرتی ہیں، وہاں اس کو گمراہ کرنے کے لیے ایک حصول رزق بھی ہے۔ قرآن کریم نے اس سے پہلے اس کو متوجہ فرمایا کہ آسمان سے عذاب بھی برسا کرتے ہیں،
اگر تمہیں ان عذابوں سے بچنا ہے تو عبد منیب بن جاؤ. عبد منیب بنو گے تو اس کے عذابوں سے تمہیں رہائی نصیب ہوگی. اب فرمایا ہے کہ عبد منیب بن کر صرف ایک منفی خطرات سے رہائی نہیں ملتی، بلکہ جو تمہیں رزق چاہیے وہ بھی آسمان سے اترے گا. اور کسی قوم کو خوشحال بنانے کے لیے یہ ایک ایسا نسخہ ہے جو کبھی ناکام نہیں ہو سکتا. وہ لوگ جو عبد منیب بنتے ہیں ان کے لیے آسمان سے مادی رزق بھی اترتا ہے اور آسمانی روحانی رزق بھی اترتا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ دنیا کی ہر خواہش سے ہاتھ اٹھا لیے اور ہر خواہش کو دل سے مٹا دیا، ایک ہی خواہش تھی کہ اللہ کی اتباع کروں اور جو وہ چاہتا ہے ویسے ہی ہوں، اور ذاتی تعلق، ذاتی خواہشات ساری بالکل مٹا کر رکھ دی تھی. مگر آپ دیکھیں کہ خدا تعالیٰ نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ان عربوں کو جنہوں نے سب سے پہلے آپ کی تائید کی ہے، ان میں سے عبد المنیب پیدا ہوئے تھے، عبد منیب پیدا ہوئے تھے، ان کے رزق کے کیسے انتظام فرمائے. اگر آپ غور کریں تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ عربوں کو خدا تعالیٰ جو برکتیں عطا فرما رہا ہے مالی لحاظ سے بھی وہ حیرت انگیز ہے. یعنی تیل کی دولت کی تو الگ بات ہے، ساری عرب دنیا میں آپ نظر ڈال کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق کے کوئی نہ کوئی سامان کر ہی رہا ہے. کوئی اپنے ملک میں، کوئی ملک سے باہر ان کی تجارتوں کو برکت دیتا ہے. خدا تعالیٰ جس طرح عربوں کو نعمتیں عطا فرما رہا ہے دنیا کی، بحیثیت قوم کے دنیا میں آپ کو اور جگہ دکھائی نہیں دیں گی. مگر اگر عبد منیب نہیں بنیں گے اور عبد شکور نہیں بنیں گے تو پھر جو ان کا انجام ہے وہ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے. میں نے اس مسئلے پر بڑا گہرا غور کیا ہے، تفصیلی طور پر دیکھ کر، اور ہمیشہ میں حیرت زدہ رہ جاتا ہوں کہ خدا ان کے کھانے پینے کا انتظام تو کر ہی دے، جس طرح بھی وہ کرتا ہی رہتا ہے. اور کثرت کے ساتھ متوازن تقسیم دولت ہے، اور اونچے اونچے پہاڑ بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن جو بالکل غریب اور بیکار اور بیچارے بالکل بے سہارا رہ جائیں وہ بہت تھوڑے ہیں مقابلتاً دنیا کی دوسری قوموں کے مقابلے پر. ان میں بہت ہی معمولی تعداد ہے جو آخری درجے کی غربت پر ہوں، ہر جگہ رزق کے سامان ہیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ عبد منیب بننے کی یہ جزا بیان فرما رہا ہے. يُنَزِّلُ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا، تمہارے لیے آسمان سے رزق نازل فرمائے گا. لیکن اس وقت جو رزق نازل ہوئے ہیں یہ ہم ورثہ کھا رہے ہیں، اور اگر مسلمان عبد منیب بنے رہتے تو دنیا کی سب سے بڑی متمول قوم ہوتے. تیل کی دولتیں تو اس وقت ملی ہیں جب یہ بیچارے ہر بات کھو بیٹھے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے سہارا دیا، یہ آسمان ہی سے نازل ہونے والا رزق ہے. مگر اگر یہ سارا 1000 سال جو مسلمانوں نے بہکتے بہکتے بھٹکتے بھٹکتے گزارا ہے، اگر اس میں یہ عبد منیب بنے رہتے تو ساری دنیا پر مسلمانوں کی سلطنت ہوتی. تمام دنیا کے خزانے ان کے قدم چومتے اور تمام دنیا کی قومیں ان کے قدموں سے اٹھائی جاتی. تو اس لیے اس بات کا سمجھنا ضروری ہے کہ لفظ منیب میں آسمانی نعمتیں اور دنیاوی نعمتیں دونوں کے بہت قطعی وعدے دیے گئے ہیں، اور اگر ہم اس مضمون کو نظر انداز کر دیں اور دنیا کے غلام بنے تو پھر اللہ تعالیٰ دنیا بھی ہمارے پاس نہیں رہنے دے گا. اور یہ بھی ایک ایسا سلسلہ ہے جو بارہا ان لوگوں میں دکھائی دیتا ہے جن کو خدا زندہ رکھنا چاہتا ہے. یعنی خدا کے نیک بندوں کی اولادوں میں اگر خدا ان کو روحانی طور پر زندہ رکھنا چاہے اور وہ دنیا کی طرف دوڑیں اور نیکی کو نظر انداز کریں تو ان کی دنیا بھی کلیتاً برباد کر دیتا ہے، جبکہ بدوں کو نہیں کرتا. جن کو آخرت میں سزا دینا مقصود ہو ان کو
جو دنیا کی طرف دوڑے دنیا کی نعمتیں عطا کر دیتا ہے اور بیان فرماتا ہے کہ ہم کرتے ہیں مگر اس لیے کہ آخرت میں نہیں دیں گے. مگر نیک اور لوگوں کی اولاد سے خدا تعالیٰ کا یہ سلوک ہم نے بارہا دیکھا ہے کہ نیک لوگوں کی اولاد نیک رہے گی تو اللہ تعالیٰ بے حد رزق عطا فرماتا رہے گا. جب بدی کی طرف جائے گی, اتنا بدی کی طرف چلی جائے کہ ان میں زندگی کے نمک نہ رہے, تو پھر وہ بھی بے حد و شمار دولت عطا کیے جاتے ہیں, دنیا کے رتبے, نعمتیں, دولتیں. مگر یہ اس بات کی علامت ہے کہ خدا ان سے ناراض ہو چکا ہے, وہ مردود ٹھہرائے گئے ہیں. لیکن جن کو بچانا چاہے ان پر بڑے بڑے اطلاع ہم نے آتے دیکھے ہیں. کچھ بھی بیچاروں کو نہیں رہتا, آخر پھر وہ واپس آتے ہیں اور اس بات کو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے متعلق جو امید بتائی, جو توقع رکھی تھی کہ ہم مار کھا کے واپس آ جائیں گے, وہ توقع سچی ثابت ہوئی. تو بہت سے ایسے احمدی میں نے واپس آتے دیکھے ہیں جن پر ابتلاؤں کی مار پڑی ہے, بعض بیماریوں کی مار پڑتی ہے, بعض اولاد کی طرف سے ان پر مار پڑتی ہے, اور توبہ کرتے ہیں جن کو کبھی میں نے دیکھا ہی نہیں تھا, نہ نام سنا تھا, اور بعض دفعہ دور دور سے سفر کر کے آتے ہیں کہ ہم تو توبہ کی خاطر آئے ہیں. پتہ چلا کہ مصیبتوں اور دکھوں نے ان کو توبہ پر مجبور کیا ہے. پھر جب وہ اپنے ماں باپ کی باتیں سناتے ہیں تو اس وقت مطلب اس کا راز سمجھ آتا ہے کہ بڑے بڑے نیک لوگوں کی اولاد تھے, ایسے نیک لوگوں کی اولاد جو یہ دعائیں کرتے ہوئے گزر گئے کہ اللہ ان کو نیکی عطا فرمائے. تو یہ خدا تعالیٰ کی جو تقدیر کی راہیں ہیں یہ بہت ہی لطیف اور باریک راہیں ہیں, ان کو آپ سمجھیں تو زندگی کا سفر آسان ہو جائے گا, اور اگر نہیں سمجھیں گے تو پھر انسان کے لیے بھٹکنے کے سوا اور کچھ باقی نہیں رہتا. اسی مضمون کے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. یہ جو اللہ کو بلانا اور منیب ہو جانا اس کا, یہ ایسے وقت میں اگر نصیب ہو جب کہ تکلیف آ پہنچے تو پھر یہ محض وقتی فائدہ دے گا. اس وقت منیب بنو جب تکلیف نہ پہنچی ہو. چنانچہ پہلی آیت کریمہ میں منیب کے ساتھ یہ کھول دیا گیا تھا کہ جب عذاب آ جائے گا, جب پکڑے جاؤ گے, پھر تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا خدا کی طرف جھکنا. لیکن وہاں مراد ہے مستقل فائدہ, تمہاری نجات کا موجب نہیں بن سکے گا, ورنہ عذاب سے وقتی نجات ثابت ہے. چنانچہ یہ آیت اسی مضمون کو بیان فرما رہی ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ. جب انسان کو سخت عذاب پکڑ لیتا ہے, بہت بڑی تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے منیبًا إِلَيْهِ, واقعتاً دل سے اس کی طرف جھکنے, اس کی طرف دوڑنے, اس کی طرف لپکنے کے لیے ایک خواہش پر زور مارتی ہے, مگر اس کی پناہ میں آنے کی اس کی اپنی ذات کو اس کے سپرد کرنے کے لیے نہیں. اصل منہ والا مضمون نہیں ہے, بلکہ عذاب سے بچنے کی حد تک, بس اس سے زیادہ ان کی کوئی خواہش نہیں ہوتی. ثم اذا خولہ نعمت منہ نسیا ما کان یدعو الیہ. یہاں وہ جو طوفان کا مضمون بیان ہوا ہے ایک اور آیت میں کہ غرق ہونے لگتا ہے انسان, اس کے لیے دعا کرتا ہے, اس کو خدا بچا بھی لیتا ہے. یہاں وہ مضمون نہیں ہے, بلکہ وہ رزق والا مضمون جو میں نے بیان کیا تھا اس کے تعلق میں یہ آیت بیان کر رہی ہے. ایسی مصیبت میں مبتلا ہو جائے کہ اس کے مال جائیداد چیزیں ضائع ہونی شروع ہو جائیں, نقصان پہنچیں, تب وہ واقعتاً اللہ کی طرف ایک جھکنے کا میلان اپنے دل میں پائے, سمجھے کہ اس کے سوا چارہ کوئی نہیں. مگر اگر اللہ کی محبت نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنا محض مصیبتوں سے بچنے کی خاطر ہو, تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم اسے پھر نعمتیں عطا کرتے ہیں, ایسے شخص کو صرف مصیبت سے نجات نہیں دیتے, نعمتیں بھی عطا کرتے ہیں. وہ نعمتیں عطا کرتے ہیں جن کی وجہ سے وہ ہماری طرف جھکا تھا.
نسیا ما کانا یدعو الیہ، وہ بھول جاتا ہے اس بات کو کہ اس نے وہ چیزیں خدا سے مانگی تھیں. ما کانا یدعو الیہ، یہ بھول جاتا ہے کہ خدا سے مانگی تھیں. اس طرز بیان میں یہ بات کھل گئی کہ نیت چیزوں کی تھی اور کچھ نہیں تھی. جب چیزیں مل گئیں تو خدا بھول گیا، اور یہ بھی بھول گیا کہ یہ چیزیں میں نے خدا سے مانگی ہوئی ہیں، آپ ہی آپ نہیں مل گئی مجھے. تو یہ ایسی کامل فراموشی، اس قدر غفلت کہ مصیبت کے بعد گر گا کے روتے ہوئے، گریہ آزاری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، اللہ تعالیٰ سے مصیبتوں سے نجات مانگی، نعمتوں کے لیے درخواست کی، نعمتیں مل گئیں تو یہ بات بھی بھول گیا کہ یہ نعمتیں ہم نے خدا سے مانگی تھیں. وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، تو اللہ کے مقابل پر وہ پھر شریک ٹھہرانے لگ جاتا ہے تاکہ دوسروں کو بھی اس کے راستے سے ہٹائے. بس اس معنی میں منیب نہ بنو کبھی. اور یاد رکھو کہ جب خدا کی طرف سے انابت ہو تو محض اللہ کی خاطر، اس کی محبت کے نتیجے میں انابت اللہ ہو. اگر مصیبت سے بچنے کے لیے اور دنیا کی نعمتوں کے حصول کے لیے انابت اللہ ہوگی تو وہ تمہارے کسی کام نہیں آئے گی، کیونکہ ایسی انابت کے نتیجے میں جو کچھ تم پاؤ گے اس کو دوسروں کی طرف منسوب کرو گے، اپنی چالاکیوں کی طرف منسوب کرو گے، اپنے دوستوں کی طرف منسوب کرو گے، اپنے دنیا کی ہوشیاریوں اور حادثات کی طرف منسوب کر دو گے. اتفاقاً مجھے یہ مل گیا، خدا کی طرف تمہارا دماغ نہیں جائے گا. تو انابت کے مضمون کے ہر پہلو کے قرآن کریم کھول رہا ہے. اب چونکہ وقت ختم ہو گیا، اس لیے انشاءاللہ اس کا جو باقی حصہ ہے وہ میں آئندہ خطبے میں بیان کروں گا. اس وقت مجھے بعض مرحومین کی نماز جنازہ کا اعلان کرنا ہے، جن میں سے بعض کے متعلق ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عباد الرحمن تھے. اور جہاں تک انسان کسی انسان کو دیکھ کر ایک فیصلہ کر سکتا ہے، میرے نزدیک بعض مرحومین ان میں سے ایسے ہیں کہ ان کے متعلق کوئی بھی شک نہیں رہتا کہ وہ خدا کے پاک بندے تھے. میں اس لیے نہیں کہ ہمیں ان پر حسن ظن تھی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے لمحہ لمحہ میں ثابت کیا، بلکہ بعض کی تو پیدائش سے پہلے ہی ان کے رحمان کے بندہ ہونے کی خوشخبریاں دے دی گئی تھیں. اور پھر رویا اور کشوف خدا تعالیٰ ان کو ہمیشہ دکھاتا رہا، عظیم نشان ان کے ہاتھ پر ظاہر فرماتا رہا، لیکن وہ عاجز، ایک بالکل سادہ سادہ مزاج، سادہ زندگی بسر کرنے والے، اور اس طرح چلتے پھرتے سے گلیوں میں جیسے ان کا وجود ہی کوئی نہیں. ان میں سے جو سب سے نمایاں قابل ذکر ہیں وہ حضرت مولانا نذیر احمد صاحب مبشر ہیں، جن کی چند روز پہلے وصال کی اطلاع ملی ہے. ان کے متعلق نسبتاً زیادہ تفصیل سے کچھ کہنے کی ضرورت ہے، باقی میں نام پڑھ دوں گا اور ان کی تفصیل بیان نہیں کر سکتا اس وقت میں. نا جمعہ اس مقصد کے لیے ہوتا ہے کہ مرحومین کی زندگی کی تفاصیل بیان کیے جائیں، مگر یہ سب نیک بندے تھے. ان کے لیے ہم نماز جنازہ جمعہ کی اور عصر کی نماز کے مان بعد ادا کریں گے. مولانا نذیر احمد صاحب مبشر کی زندگی کے بعد ایسے پہلو ہیں جو اس وقت بھی نشان تھے، آج بھی نشان ہیں. آپ 1909 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت چودھری غلام حسین صاحب رضی اللہ تعالیٰ کو عطا ہوئے. آپ سے پہلے 9 بچے پیدا ہو چکے تھے جو 9 کے 9 مر گئے، ایک بھی نہیں بچا. حضرت غلام حسن صاحب کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے رویا میں دکھایا کہ یہ بچہ ہے، اس کی شکل دیکھ لو، یہ آنے والا ہے اور یہ زندہ رہے گا. چنانچہ آپ پیدا ہوئے تو آپ نے سب جگہ اعلان کر دیا، بیوی کو بھی بتا دیا، بالکل نہ فکر کرنا، یہ زندہ رہے گا، یہ کبھی نہیں مر سکتا.
یعنی جس مقصد کے لیے خدا نے عطا کیا ہے اسے پورا کیے بغیر نہیں مرے گا. اور پھر اس نشان کو اور زیادہ پختہ بنانے کے لیے بعد میں 2 بیٹیاں اور عطا کی، وہ دونوں بھی مر گئیں. پہلی اولاد میں سے 9 میں سے ایک بھی نہیں بچا، یہی زندہ رہے. اور ان کی شکل بھی بالکل وہ بیان فرماتے تھے کہ ایسی ہی تھی، یہی مجھے بچہ دکھایا گیا تھا. اور اس کے بعد آپ کی زندگی جو تھی وہ واقعی ایک ایسے بچے کی صورت میں آگے بڑھی ہے جو خدا تعالیٰ کسی خاص مقصد کے لیے پیدا فرماتا اور چن لیتا ہے اسے. آپ نے سن 28 میں اپنی زندگی وقف کی. ہاں، زندگی تو پہلے وقف کر دی تھی. ہاں ٹھیک ہے، 1928 میں آپ نے اپنی زندگی وقف کی. اور 1935 میں یہ ایک اعلان حضرت نذیر احمد صاحب علی کی طرف سے ہوا، جو افریقہ کے مبلغ تھے اور بہت عظیم قربانیاں انہوں نے وہاں، خاص طور پر سیرل میں انہوں نے بڑی خدمات سر انجام دی ہیں، کہ غانا کے لیے ہمیں ایسے ایک واقعہ زندگی کی ضرورت ہے جو کوئی مطالبے نہ کرے. غالباً حضرت مسلم موعود کے فرمانے پر ہی انہوں نے یہ اعلان کیا ہوگا، اپنی طرف سے تو ایسا کرنے والے نہیں تھے. کوئی شرطیں نہ ہوں. اس وقت یہ آگے آئے اور ان شرطوں میں یہ بھی بات تھی کہ اپنا خود گزارا کرو، کھاؤ کماؤ، جماعت پیسے بھی نہیں بھیج سکتی. چنانچہ افریقہ میں انہوں نے ایسے سخت آزمائش کے سال دیکھے ہیں کہ مجھے ایک خود بیان کیا تھا کہ مہینوں وہ روٹی یا جو چیز بھی مہیا ہوتی تھی وہاں، اس کے ساتھ نمک مرچ کے سوا میں نے کچھ نہیں کھایا، لیکن جماعت سے نہیں مانگا. روانہ ہونے سے پہلے جب آپ کو 1936 میں خدمت کے لیے بھجوایا گیا ہے تو آپ کی شادی حضرت بھائی جی ڈاکٹر محمود احمد صاحب کی بیٹی آمنہ بیگم سے ہوئی، لیکن نکاح ہوا اور پھر 11 سال تک غانا میں جدا رہے ہیں، مڑ کی خبر نہیں دی. نہ جماعت کے پاس پیسے تھے کہ ان کو بلاتی. 11 سال کے بعد بلایا ہے، 5 سال 2 سال بعد پھر غانا چلے گئے، پھر 5 سال ٹھہرے، پھر آئے، پھر تقریباً کتنا بنتا ہے سال بھر یا اس سے کچھ زیادہ، 1 سال رہے بیوی کے ساتھ، پھر غانا. اور 25 سال کا عرصہ انہوں نے اس طرح خدمت دین میں اپنے گھر سے جدا گزارا ہے. اور وہاں جو ان کے واقعات ہیں وہ تو حیرت انگیز ہیں، کس طرح خدا تعالیٰ ان کی دعاؤں کو سنتا رہا اور حیرت انگیز نشان دکھاتا رہا ہے. اور جو بات کہہ دیتے تھے، بعض دفعہ ایک غریبانہ ایک تعلیمی نہیں ہوا کرتی، وہ غریبانہ خدا سے توقع ہوا کرتی ہے. اس توقع میں ایک بات کہہ دیا کرتے یہ ہوگا اور ہو جایا کرتا تھا. بہت ہی پاکیزہ وجود، سادہ زندگی سے بسر کرنے والے جو خدمت کے مواقع ملے ہیں دین میں، وہ تو اصل تو وہی ہیں جو میدان عمل میں تھے. یہاں آ کر جو نظام سے تعلق کی خدمت آپ نے سر انجام دی ہے، اس میں نائب وکیل التبشیر رہے ہیں، قائم مقام وکیل التبشیر رہے ہیں، پھر قائم مقام وکیل اعلیٰ رہے ہیں، پھر صدر مجلس تحریک جدید بھی رہے ہیں، مجلس افتاء اور کار پرداز میں کام کیا، ناظم دارالقضاء رہے، وکیل التعلیم رہے، غرضی کے ہاں صدر نہیں نائب صدر تحریک جدید رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے اور بے انتہا رحمت نازل فرمائے ان پر، ان کی ساری اولاد پر، اور اولاد در اولاد پر. وہ یاد رکھیں کہ کس باپ کے بیٹے تھے، جس کی پیدائش بھی نشان تھی، جس کا زندہ رہنا نشان تھا، جس کی ساری زندگی ایک نشان بنی رہی. تو احمدیت میں اس قسم کے ہیں جو گودریوں کے لال ہیں اور کثرت سے ہیں. اس جماعت کا دنیا میں کون مقابلہ کر سکتا؟ جن کو عباد الرحمن نصیب ہو جائیں، اللہ خود ان کی حفاظت فرمایا کرتا ہے. بس تم عباد الرحمن بننے کی کوشش کرو، کیونکہ صرف
پرانے عباد الرحمان کی کمائی کھانے سے ہمارا گزارا نہیں چلے گا. ہمیں اگلی نسلوں کی پرورش، اگلی صدیوں کی، ہزاروں سال کی پرورش کرنے کا ارادہ لے کر اٹھنا چاہیے. اور اس لیے ہمیں اپنے گرد و پیش، اپنی ذات میں ہر جگہ عباد الرحمان بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. دوسرے لوگ، دوسرے جو ہیں جنازے والے، ان کی فہرست میرے سامنے ہے. ایک سلیمہ صاحبہ ہیں، اہلیہ مکرم یوسف احمدی صاحب، والدہ منظور الاسلام یوسف صاحب مولد انڈونیشیا، جو یہاں تشریف لائے ہوئے تھے اور رمضان کے سارا عرصہ ترجمے کی خاطر یہاں آئے ہوئے تھے، اور اس کے بعد بھی یہیں ترجمے کی خاطر ٹھہرے رہے. ان کی والدہ اچانک علیل ہوئیں اور ان کے یہاں جب روانہ ہونے سے پہلے وفات پا گئیں. ان کے متعلق بھی یہ بات ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کو رویا میں دکھایا تھا کہ تیرا یہ بیٹا پیدا ہوگا اور اس کو وقف کر دینا، اور نشانی بتائی تھی کہ پہلے بیٹی آئے گی، پھر بیٹا آئے گا، اور وہ خاص بیٹا ہے، اس کو وقف کر دینا. چنانچہ انہوں نے وقف کر دیا. والد کی وفات بھی قادیان میں تعلیم کے زمانے میں، یا ربوہ میں تعلیم کے زمانے میں ہوئی، ربوہ میں، قادیان میں نہیں. اور والدہ کی وفات بھی ان سے دوری کی حالت میں ہوئی ہے. پھر خواجہ خورشید احمد صاحب سیالکوٹی ہیں، جو الفضل کے ایڈیٹر رہے ہیں بڑے لمبے عرصہ، مختلف صورتوں میں ان کو توفیق ملی ہے خدمت کی. محمد حسین صاحب خادم مسجد مبارک، ان سے بہت لوگ واقف ہیں. ان کے مسجد میں ان کی خدمت، ان کی اذانیں دینا، ان کا خاص ایک گہرا تعلق یہ لمبے عرصے تک پھیلا ہوا ہے. ہمارے ڈاکٹر حامد اللہ خان صاحب، جو یارک شہر کے یارک شہر میں کون سی جگہ رہا کرتے تھے، بیٹلے میں. ان کی والدہ عائشہ بیگم صاحبہ، یہ بھی بہت بزرگ خاندان کی بزرگ عورت ہیں، خاتون تھیں. اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے. اور آخر پر ڈاکٹر رضیہ صاحبہ، یہ ڈاکٹر تو نہیں تھیں، ڈاکٹر لکھا ہوا ہے، ان کی بہن ڈاکٹر تھیں ایک، جہاں تک میرا علم ہے، مگر ہو سکتا ہے ڈاکٹر ہوں. اس لیے بہرحال یہ اچھی تعلیم یافتہ خاتون تھیں اور خدمت پر مامور تھیں کسی پر. یہ میجر ولید منہاج صاحب کی بیگم، اور ان کا اصل تعارف تو یہ ہے کہ جو حیدرآباد دکن کا مشہور خاندان جس نے خدمتوں میں بہت نام کمائے ہیں اللہ کے فضل کے ساتھ، شیخ محمد اعظم صاحب مرحوم، شیخ معین الدین صاحب مرحوم وغیرہ، یہ ان کی ہمشیرہ آپا سلیمہ کی بیٹی تھیں. اور بالکل جوانی کے عالم میں 3 چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کر وفات پا گئی ہیں، کیونکہ ان کو غالباً دل کا حملہ ہوا ہے موٹر میں سفر واپسی پہ آتے ہوئے، گھر آتے ہوئے. تو بہرحال یہ سب وہ ہیں جن کے لیے میں نماز جنازہ پڑھوں گا جمعہ اور عصر کے مان بعد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.